مومنہ دیا روحانی بولو روحانی آج اپنے ماں باپ کا ذکر سن کے تو اولاد مچلے لیکن جس امام الانبیاء کا صدقہ تیرے تے میرے ماپیاں کی شان ملی ہے اس امام الانبیاء کی زوجہ کا ذکر سن کے بندہ نہ بولے یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ جنہ کا نام ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یہ میرے قریب لاجپال نبی دے نکاح میں جان تو پہلے بھی ملکہ مکہ سا جنہاں نے طاہرہ دے لقب نال پکاریا جاندا سی تے جنہاں دی مکے وچ بھی اس وقت بھی سرداری سی میرے کریم لاجپال دے نکاح تو پہلے بھی یہ خاندان بڑی عزت والا سی اور ملکہ مکہ خدیجہ الکبریٰ بیوہ سا آپ کے خامد کا انتقال ہو چکے تھے فوت ہو چکے سن تے بڑے بادشاہاں دے سرداراں نے نکاح کے پیغام بھیجے لیکن ام المومنین رد کر دیا رہی کیوں انہاں دا بھی ذکر تے انہاں دی شان قیامت تک بلند ہونے والی سی انہاں دی قسمت دا ستارہ چمکن والا سی ایک دن اے او خدیجہ الکبریٰ پاک نے جنہ دے گھر وچ 400 غلام تے 400 خادمہ کام کر دیا سن لیکن 400 خادمہ وچوں جیڑا مقام تے جیڑی فوقیت میسرہ جسی اور کسے غلام دی نہیں سی تے 400 کنیزہ وچوں تے خادمہ وچوں جیڑا مقام بی بی نفیسہ دا سی اور کسے دا نہیں سی انہیں کہتے ام المومنین ملکہ مکہ اپنے محل بھی چھاٹتے ہیں تے لال نفیسہ بھی نہیں تے کھڑیاں نے تے کی تکدیاں نے اچانک ایک دیوار دیتے نور روشن ہویا چمک پئی دیوار دیتے تے مڑ کے تو ادھر ویکھے نا جدھر چمک پئی سی تے حضور کریم لاجپال آقا دے بددعا والے چہرے تے نظر پئی سبحان اللہ بولو بولو یار بولو سبحان اللہ حضور دے بددعا چہرے تے نظر پئی حضور دیاں بل لیل زلفاں ویکھیاں تے زلفاں دی قیدی ہو کے رہ گئی نفیسہ نے کہنے لگی ہے نفیسہ ویکھے نا سونا کون ہے تو کہنے لگی ہے کیا تسی نہیں جان دیا ایک محمد بن عبداللہ ہے ایک ابو طالب دا بھتیجا ہے عبد المطلب دا پتر ہے عبداللہ دا پتر ہے تعارف ہو گیا تے ملکہ مکہ دے دل وچ میرے مصطفیٰ دی محبت اپنا کر کر گئی انہوں نے دل کرے کیڑا ویلا ہوئے تے حضور آقا علیہ السلام نے ملاقات ہو بہانہ تلاش کرو دی کیویں ملاقات ہو سکتی ہے کہنے لگے انج کرو حضور آقا علیہ السلام نے قافلے دا امیر بنا کے تجارت تے بھیج دیو حضرت ابو طالب دے بیڑے پیغام پہنچیا جی کیا تسی یہ پسند فرماؤ گے کہ محمد بن عبداللہ خدیجہ الکبریٰ دے مال کو لے کے ملک شام تجارت واسطے جاوے اجرت بھی دیتی جائے گی آپ نے محبت تے پہلی کر دیا نے خدیجہ الکبریٰ آپ نے الفت تے محبت کر دیا نے لیکن اجرت بھی دیتی جائے گی اگر تسی پسند فرماؤ تے حضور کا جو پیغام پہنچیا تے حضور سب کو پہلا مشورہ اپنے چچا ابو طالب نال کیتا حضور مشورہ کر کے دسیا دنیا والے اولاد جنی مرضی وڈی ہو جائے ماپیاں دی تابعدار ہو جائے ماں باپ دے تابعداری میں رہنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے ہم میرے کو بڑا کچھ میں تے بڑا کچھ میرے سر تے میرا ماپے پالتے نہیں پہ نہیں ماں باپ دا اپنا مقام ہے ماں باپ دا اپنا وقار ہے اور آج کل جڑا دور جا رہا ہے یہ وچ میرے مصطفیٰ جان نے رحمت فرمایا کہ اولاد نو جو کچھ لبدا ہے ماں باپ دیاں دعاواں دا صدقہ لبدا ہے ماں باپ دیاں دعاواں دا صدقہ لبدا ہے میرے کریم لاجپال نبی دے پیارے غلاموں حضور آقا نامدار تیرے تے میرے لاجپال آقا مدینے دے تاجدار
حضور دی بارگاہ میں پیغام پہنچیا میرے آقا امام الانبیاء نے اپنے چچا ابو طالب نال مشورہ کیتا مشورہ جس ویلے یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے حضور آقا نامدار مال تجارت لے کے جان گے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ ملکہ مکہ دا مال لے کے جان گے مسلمانوں پھر جب ملکہ مکہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئیاں تے سامنے کیویں آئیاں نے اپنی کرسی جتے تے خود بیٹھ دیاں نے اون دے تے سونی پوشاک پا کے سونی چادر پا کے حضور آقا نامدار کو سامنے بٹھا کے عرض کر دیا نے سونیا حمیم دے کڑلا والیا علم نشرہ دے سینے والیا عبداللہ دے گھوڑے گھوڑے عطا والیا وقوہ دے چہرے والیا والفجر دی پیشانی والیا رب دے سونیا محبوبہ دسے میرا مال لے کے جاؤ گے حضور آقا نامدار تیرے تو میرے لجپالا کا مدینے دے تاجدار شب اسرات اللہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہاں میں تہاڈا مال لے کے جاواں گا امام الانبیاء نے جس ویلے مسلمانوں یہ مال تجارت واسطے لے جان دا ارادہ فرما لیا اور میسرا مسلمانوں او غلام خدیجہ کبریٰ دا جڑا بنائی تابعدار تے فرما بردار ہے تے بریک بینی والا بندہ ہے یہ بندہ دیکھدا ہے کدھروں نفع زیادہ لب رہے یہ اج مسلمانوں میسرا نال میرے آقا امام الانبیاء نو کافر دا امیر بنایا گیا اور ام المؤمنین ملکہ مکہ خدیجہ کبریٰ دے مال دی قیادت وچ سارے مکے والیاں دا مال جاندا سی ملکہ مکہ دے قافلے دی قیادت وچ سارے کافراں دا مال بھی نال جاندا سی ملک شام ہن جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کا ارادہ فرما لیا تجارت کا ارادہ فرما کے سرکار جس ویلے ملک شام دا چلن لگے تے انہاں دا رواج ہوندا سی ایک بندے نوں امیر بناؤندے سن بقایا سارے پھر اون دی مان کے چلدے سن تے ہن جس ویلے اس مکے دے چراہے وچ سارے اپنے اونٹ لد کے کھڑے ہوئے نا تے میسرا اونٹ دے پلان پہ کھڑا ہو کے ویکھدا ہے کیڑا بندہ جنوں سردار بنایا جائے تے پتہ تے انہوں پہلے ہی آیا سی لیکن میرے کریم لجپال آقا دا بازو پھڑ کے کہنے لگا اج ساڈے قافلے دے امیر بن کے محمد بن عبداللہ جان گے جس ویلے میسرا نے اعلان کیتا تے ابو جہل رولا پا دیتا کہنے لگا میں ایڈا پرانا بندہ اینی دیر ہو گئی مینوں تجارت کردیا تے تسی اج فٹافٹ پھڑ کے محمد بن عبداللہ یہ ساڈے وچ عمر وچ بھی چھوٹا ہے ایندا تجربہ بھی کوئی نہیں تجارت دا اینوں اگے کر دیتا ہے میسرا کہنے لگا یہ تجربے دی گل نہیں میرا دل کہندا سونے ورگا کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں سونے ورگا کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں جس ویلے کریم تے لجپال آقا تیرے تے میرے لجپال نبی اس قافلے دے سالار بنے نے علی اعلان نبوت نہیں فرمایا حضور دی تقریباً 24 تو 25 سال کے درمیان میں عمر ہے میرے کریم لجپال آقا اعلان نبوت نہیں فرمایا کیونکہ اعلان نبوت میرے آقا نے 40 سال کی عمر میں فرمایا ہے لیکن پہلا نکاح میرے مصطفیٰ نے 25 سال کی عمر میں فرمایا ہے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار چلے قافلے دے نال تے ملکہ مکہ کی کہندیاں نے میسرا نوں میسرا دھیان رکھنا ہے خیال رکھنا ہے اج پہلی بار تہاڈے نال چلنا سونا تے اینوں کوئی عام نہ سمجھی پر دھیان رکھنا ہے سونا کیویں کیویں کردا ہے تے سونے دے نال کیڑا کیڑا معاملہ پیش آوندا ہے میرے کریم لجپال نبی دے پیارے غلاموں قافلہ چلے آ سب تو پہلا کام تے جڑا مسلمانوں انہاں لوکاں وچ مکے دے کافراں وچ رواج پایا جاندا سی کہ جڑا اونٹ رستے وچ جاندے مال تجارت لے کے جاندے بیٹھ جاندا سی اونوں ذبح کر دیندے سن کہ تے مال شگونی ہو گئی ہے اون مال وچ نفع نہیں ہوے گا گھاٹا ہوے گا اس اونٹ نوں چھری پھیر دتی جاندی سی اور اونٹ نوں قتل کر دتا جاندا سی مسلمان اج جس ویلے چل جاندے کہ جگہ تے جا کے اونٹ بیٹھ گیا تے اونٹ بیٹھیا کو جل کے نہ کڈو چھریاں جلدی کرو اینوں تے جلدی ذبح کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا رک جاؤ کی گل ہے آدھے واسطے ذبح کر دے اونٹ چنگا بھلا ہے جوان اونٹ کدے لئی ذبح کر دے اے لگے کہ ساڈا رواج تسی نے دے وچ بولو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تسی پیچھے جاؤ تسی پیچھے جاؤ میں جاندا ہوں میں ہنے نوں پوچھ لینا کہن لگے تسی کی پوچھو گے تسی کی پوچھو گے میرے آقا امام الانبیاء مدینے دے تاجدار سرکار اگے ودے نے جڑا اونٹ بیٹھ کے
دے قریب چلے گئے نے جا کے دے کان وچ پوچھدے نے کی وجہ ہے کی مسئلہ کیوں بیٹھا ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نال گلاں کر دے یہ کہندا سونیا تواڈی سواری اگے نکل گئی تے تواڈے ودوہا والے چہرے دی دید نہیں پیوندی سونیا میری عید نہیں ہو رہی تواڈی دید نہیں ہو رہی اس وجہ تو بیٹھ گیا وا مینوں پتا سی اج مکے والے دی چھڑیاں سر نہیں کرنیاں کیونکہ رحمت للعالمین نبی اجدار نبی اللہ سلطان نال ہے اج امام الانبیاء نال ہے میرے آقا امام الانبیاء مدینے دے تاجدار سرکار نے فرمایا رک جاؤ ٹھہر جاؤ یہ چھڑیاں رکھ لو تے انج کرو میری سواری ساریاں سواریاں دے درمیان دے وچ رکھو سجے والیاں کھبے والیاں اگے والیاں پیچھے والیاں سب دے درمیان میں میری سواری ہوے گی تاکہ ساریاں سواریاں مینوں ویکھدیاں بھی رہن گیاں تے سفر بھی کردیاں رہن گیاں جو مسلمانوں توجہ کریا جی چلدے مسلمانوں ملک شام ول قافلہ روانہ ہے تے ویکھدے کی نے سارے پاسے ہر سارے قافلے دے توپے لیکن امام الانبیاء نے بدلیاں چھاواں پیاں کردیاں نے تے بدلیاں چھاواں کردیاں نے ادھر پرندے آ کے میرے مصطفیٰ دے مسلمانوں تواف کردے نے ادھر بدلیاں چھاواں کردیاں نے فیصلہ کیندا میں کی ویکھنا وا او جنگل جدروں اسی لنگدے نہیں سا اتوں بھی بن کے جاندے سا حضور نے ادھر سواری داخل فرما دتی ابو جہل ابو لہب کہنے لگے اسی ادھر نہیں جانا ادھر دے کوڑ کوڑ درندے رہندے نے میرے مصطفیٰ جان رحمت فرمایا اوے اج میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ اج میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ بولو سنیو بولو حضور فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ جیڑا حضور پیچھے ٹر پیا فلاح پا گیا جیڑا حضور پیچھے چل پیا وہ فلاح پا گیا جیڑا حضور دے راہ تو ہٹ گیا وہ ابو جہل دا ابو جہل گیا میرے کریم لاجپال فرمایا آج میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ فیصلہ کہندا چل دے او کون کھوڑ درندے جڑے چھڈ دے کوئی شے نہیں جیڑا ویکھدا ہے دم چھپا کے میرے مصطفیٰ دے قدماں وچ لگا ہوندا ہے حضور دے قدماں وچ لگے ہوندے نے اگے اگے ایک دوجے نوں تارا ماردے نے اج مسلمانوں کسے وزیر دا پروٹوکول تساں ویکھیا ہوے گا کہ مسلمانوں اگے اگے ٹریفک واجب تے پولیس والے چلدے نے پرا ہو جاؤ اج کوئی خاص بندہ آندا ہے آؤ لیکن جنگل دے شیر آندے نے شیرو جلدی کرو اپنے اپنے تھاں چھڈ کے گھر چھڈ کے اج مصطفیٰ دے واسطے جگہ بنوا دیو اج رستے صاف کروا دیو آمینہ دا لال آ رہا جے فیصلہ کہندا جنگل کراس ہویا شیراں ہاتھ چوکے میرے مصطفیٰ نے سلام کیتے شیر واپس قافلہ کے چل پیا میں دیکھنا کہ حیران ہوں ایک ہی بندہ ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے آؤ حضور دی بات کیتی یا رسول اللہ کھجورا کوئی نہیں سونے کھان نو چیز کوئی نہیں میرے آقا ایک سکی کھجور دے تھلے بیٹھے سن میرے کریم لالی پالے نکل گئی عبد اللہ فوقائی والا ہاتھ بڑھایا حضور جس ویلے ہاتھ بڑھایا کھجور دیاں ٹہنیاں نکلیاں نے سر سبزو شتاب ہویاں نے پھل لگ بھی گیا ہے پھل پک بھی گیا ہے تے میرے مصطفیٰ کے قدماں وچ گردا بھی پیا ہے میں لو کھاؤ گئی میں پھر دستا جاواں اعلان نبوت نہیں سی فرمایا حضور علیہ اعلان نبوت نہیں سی فرمایا حالے 25 سال دے قریب عمر ہے اعلان نبوت 40 سال کی عمر وچ لیکن حضور آقا علیہ السلام جدھر جدھر نظر کرتے ہیں اللہ کی رحمتہ کا نزول ہو جاتا میرے کریم لاجپال نبی کے پیارے غلام توجہ فرمایا دے میسرہ کے اندر جدھر گزرنے درخت پہاڑ حضور دی ذات درود و سلام پڑھتے ہیں چلتے چلتے قصہ مختصر ملک شام آ گیا اگر ایک بات بیان کرنا تو بڑا طویل موضوع ہو جائے گا میں تمہارے سے جانا نہیں چاہتا توجہ حضور آقا علیہ السلام مال لے کے ملک شام پہنچ گیا 3 دن تک انہاں قافلے والیاں نے آرام کیتا سفر کی تھکاوٹ دور ہوئی 3 دنوں بعد میرے آقا فرمایا آؤ حضرات بازار کا چکر دلائیے مال کی صورت حال ہے اللہ اکبر آج کوئی سید زادہ ہوئے نا سید زادہ حسنی حسینی سید ہوئے
تو یقین کرو بازار جو گزرتا ہوئے نظر ٹھہر جاندیاں نے کوئی اللہ دا ولی جاندا پیا، کوئی حضور دا نوکر جاندا پیا، کملی والے دی آل تے مولا علی پاک کی اولاد دا پھل جاندا پیا، تے نظراں رک جاندیاں جدوں خود امام الانبیاء گزردے ہونے، جدوں خود امام الانبیاء گزردے ہونے گے۔ ایک تاجر پیسے چلتا ہے ایسے کر کے نظر پئی نا کہ ہن پیسے ہاتھ اتنے رہ گیا، ادھر ہاتھ چل رہا پیا تو پیسے نکلتے جاندے نے، تاجر کو خبر ہی کوئی نہیں، پیچھے پیچھے جناب صدیق خبر بھی نہیں، اگے کی حضور کے پیچھے پیچھے جناب ابو بکر صدیق پاک جو تاجر آواز دے کے آنا کھلو جو سونے ہو، ابو بکر صدیق بھی نہ مرد رکھے ہاں کیا نا اے کون نے ذرا لے کے نا وہاں تسی کی کہنا ہے یہ تو دسو ہے کون نے کہندے اے محمد بن عبداللہ نے تے مکہ المکرمہ دی دھرتی تو آئے مکے دی دھرتی تو آئے اپنے نوکراں کٹھے کر لگا سارا مال لے کے حضرت ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ جانے رحمت دے چہرے وال ویندے نے تو بھی میرے مصطفیٰ دے چہرے وال ویندا ہے تے ویکھ کے آندا جی کدھر آئے ہو سبحان اللہ ابو بکر صدیق آپ کہنے لگے اسی مال بیچن واسطے آئے تجارت واسطے مال لے کے مکے تو کہنے لگے کنے دا دینا جی ایک حضور دے وضحا والے چہرے تے ٹک ٹکی لگی ہے تے پوچھدا کنے دا دینا جی ابو بکر صدیق پاک نے دگنی تگنی رقم منگی وہ کہنے لگا سارا مال لینا کو لے لو انہوں پیسے دے دیو پر مینوں ویکھن دیو سونے حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کیا چلیے یہ بندہ مذاق کر دیا پیا وہ کہنے لگا مذاق نہیں تسی بس میں سونے میں ویکھنا تسی سودا کرو اج منہ منگی رقم مل گئی مال کا نفع چوکھا ہویا مال نہیں بس اس نے یار ویکھ کے سودا ہو گیا میرے کریم لاجپال نبی کے پیارے غلاموں آؤ تھوڑے ذوق واسطے پڑھ لینا وہ جانتا ہوئے گا وہ جانتا ہوئے گا تم میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ارباب نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے ارباب نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے کیوں سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی حضور کے نام لاتے رت میرے لاجپال آقا مدینے میں تاجدار مسلمان تجارت کا واپس آئے نے بولو محبت نال پیار نہ بولو میرے کریم لاجپال آقا واپس آئے نہیں تے مکے والیاں دا رواج سی مکے تو باہر ایک چوک ہے جتھے جا کے قافلہ کھڑا کیتا جاندا ہے تے قافلہ کھڑا کر کے ایک بندہ منتخب کیتا جاندا ہے جنوں بھیجیا جاندا ہے تے بھیج کے مسلمانوں دے واسطے بھیجیا جاندا ہے اس وجہ تو بھیجیا جاندا ہے جا کے ملکہ مکہ نوں خبر دے اللہ نے نفع چوکھا عطا کیتا ہے ملکہ مکہ کا قانون کی سی جیڑا بندہ اطلاع لے کے آندا سی نا مال دے نفع دی
ਜਿਹੜੀ ਊਂਠ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਊਂਠ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰਨਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਰਿਵਾਜ ਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ, ਮਠਿਆਈ ਖਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ, 2 4 5 10 ਹਜ਼ਾਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਪੜਾਓ ਡਾਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਲਕਾ ਮੱਕਾ ਇਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਾਨੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਟਹਿਲ ਗਏ, ਮਲਕਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਟਹਿਲ ਗਏ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੋਲੀ ਬਾਗੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਲਕਾ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਦਾ ਨਫਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਫਰੀਦ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਮਲਕਾ ਮੱਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਫੀਸਾ, ਵੇਖਿਆ ਕੌਣ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਲਕਾ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਨਫੀਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਵੇਖ ਉਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੜਪਣੀ ਹੈ ਪਈ, ਜਿਹਦੇ ਦੀਦ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਣੀ ਹੈ ਪਈ, ਉਹ ਹੀ ਸੋਨਾ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਥਕਾਵਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਆका अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਪੈगाਮ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਰਾਤ ਇੰਜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਵਾਪਸ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਮਲਕਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਈ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਜੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਾਜਮਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਿੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਿੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸਰਾ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਮੈਸਰਾ ਨੂੰ ਮਲਕਾ ਮੱਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ 10 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਕਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਸਰਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਨ ਬਦਲੀਆਂ ਸਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰਿੰਦੇ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਰੂਦ ਓ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਜੋ ਫਲ ਹਜ਼ੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਲਕਾ ਮੱਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਕੋ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਖਾਮੀ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਮੈਸਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਾਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਖਾਮੀ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਸਰਾ ਕੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਮੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ? ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਾਪਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। हजूर आका इनामदार तेरे मेला जबाल आका मदीने दे ताजदार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े मेला जबाल आका हजूर आका इनामदार आप मुसलमानों जिस वेले तशरीफ लेके आए ने हजूर ने मुसलमानों बार बार निकाह का पैगाम दिता जाता है, जब पैगाम में निकाह दिता जाता है हजूर आका इनामदार जिस वेले निकाह का पैगाम कबूल कीता हजूर जिस दिन मुसलमानों के दिन मुकर्रर हो गए तय हो गए हजूर दूल्हा बन के आए ने ते जोड़ा जनाबे सदीके अकबर हजूर की बारगाह में पेश किया, हजूर की बारगाह जोड़ा पेश किया, जोड़ा पेश करके सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूल्हा बनाया ते दूल्हा बना के मलका मक्का आप दे वेड़े हजूर दूल्हा बन के आए ते आपने माल हजूर दे को नछावर फरमाए। तो जिस ने निकाह के बाद मेरे आका अपने घर तशरीफ ले आए, अगले दिन जब ਅਸੀਂ ਮਕਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਕਲਾਵਾ
حضور گئے نا جس ویلے ملکہ مکہ دے محل میں بڑا مختصر کرنا پیا حضور آقا نامدار دے قدمہ دے تو ملکہ مکہ نے سارے غلام نثار کر چھڑے 400 غلام سے 400 خاتمہ کٹھیاں کی دیا کٹھیاں کر کے ایک کہنے لگی آج میرا دل کرتا ہے تسی تے میں ایک کوئی جانا ہو جائیے کہنے لگے بی بی تسی تے اسی کیویں کٹھے ہو سکتے ہیں تسی ملکہ مکہ اسی غریب کہنے لگی نہیں میں بھی حضور دی نوکر تے تسی بھی حضور دے نوکر سبحان اللہ تے انج کرو حضور دے جوڑے چومی جاؤ تے تسی آزاد جے حضور دے جوڑے چومی جاؤ تے تسی آزاد جے میرے کریم اللہ پاک نبی دے پیارے غلاموں جی نے چوم دے گا جوڑے تے آزاد ہو گئی ہے 400 غلام کے 400 خادمہ ملکہ مکہ نے حضور دے قدمہ کو آزاد فرما چکے حضور کا نامدار فرمایا اے ملکہ مکہ ایک ہی کرنی ہے بھائی تے میرا بھی جان کے تے ملکہ مکہ کہندی ہوگی میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرا تن بدل تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا میرا تن بدل تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سفر تیرے واسطے او میرے سونیا من مونیا او میرے سونیا من مونیا میرا تن بدل تیرے واسطے او میری سوچ وچ تیرے تذکرے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سفر تیرے واسطے او میرے سونیا من مونیا حضور کریم آقا تیرے دے میرے لجپال آقا دے گھر اس ویلے ملکہ مکہ تشریف لے کے آ گئیاں نے تے مسلمانوں وقت گزرتا جا رہا ہے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ ملکہ مکہ ہے لیکن ملکہ مکہ نے سرداری چھڑ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی فقیری قبول کر لی ہے حضور دی فقیری میں جا گئیاں نے ایک کریم لجپال آقا دے پیارے غلاموں اور ملکہ مکہ جنہاں دی مسلمانوں وراثت وچ مکے دی کتنی جائیداد تے زمین ہے لیکن اس کے باوجود جب حضور دی غلامی وچ آئیاں نے تے بیویاں تانے مار دیاں نے تے تانے مار کے آندیاں کیویں کہ خدیجہ بڑا ظلم کیتا ہی کہ خدیجہ بڑا ظلم کیتا ہی تے ظلم کی کیتا ہی لیکن یتیم نال شادی کر لی جے گھر چیز کوئی نہیں لیکن میرے نبی دے پیارے غلاموں میرے آقا امام الانبیاء دے ویڑے آ کے ملکہ مکہ میں مسلمانوں ساری جائیداد نوں ٹھوکر مار کے قدماں تے وار کے حضور اپنے نامدار دے قدماں تو وار کے دسیا او زمانے والیو جنہوں مصطفیٰ کی نسبت مل جائے جنہوں حضور کی نسبت مل جائے انہوں کائنات کے پھوڑ رہنی کوئی نہیں جنہوں حضور دی نسبت مل جائے انہوں کائنات میں پھوڑ کوئی نہیں رہنی میرے تیرے لجپال آقا مدینے دے تاجدار دے ویڑے ملکہ مکہ آئیاں نے ملکہ مکہ دی عمر 40 سال ہے میرے نبی دی عمر 25 سال ہے ملکہ مکہ دی عمر 40 سال ہے لیکن مسلمان گل یاد رکھے آگے میرے کریم لجپال آقا دی لاکھ ہزار حدیث مبارکہ نے جنہاں دے اندر میرے آقا امام الانبیاء سرکار نے فرمایا کہ مینوں خدیجہ نال پیار خدیجہ نال مینوں بھی پیار میرے رب نوں بھی خدیجہ نال پیار ہے مسلمان وے سیدہ خدیجہ کبرا جن دے بدن وچ اللہ نے میرے نبی پاک نوں 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں 2 بیٹیاں عطا فرمائے نے انہاں بیٹیاں وچوں جڑی بیٹی دا نام سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا ہے انہاں وچ اللہ نے 2 پتر
عطا کیتے جنہاں دا نام حسن و حسین ہے اج مسلمانوں اسی حسن و حسین دی نامی دا ذکر کرنے آ مسلمان تینوں تے مینوں اپنے نام کے بڑے سونے لگدے نے لیکن اج اسی سیداں دی نامی دا ذکر کرنے آ جنہاں دی زندگی دا ہر لمحہ بڑا سونا تے حسین گزریا اج مسلمانوں میرے نبی پاک نال مسلمانوں میرے نبی پاک نال جڑا وقت گزریا کلمہ مکہ دا بڑا حسین گزریا تے سونے میرے کریم لاجپال آقا نے ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ کے اندر میرے آقا نے دوسرا نکاح فرمایا حضور اپنے نامدار کے 25 سال اے سیدہ خدیجہ کبریٰ نال گزرے نے 25 سال گزرے نے مسلمانوں بڑی توجہ چاہتا حضور اپنے نامدار نے 25 سالاں وچ حضور سیدہ خدیجہ کبریٰ کو راضی رہنے سیدہ خدیجہ میرے نبی کو راضی رہیاں نے اج آخری ویلا سیدہ خدیجہ کبریٰ دا آیا آخری ویلا سیدہ خدیجہ کبریٰ دا آیا اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ متقیہ مفسرہ محققہ قاریہ جنہاں دی عمر مسلمانوں سے تقریباً 6 تو 7 سال بیٹی نو سینے نہ لایا گود وچ بٹھا کے کہنے لگیاں بیٹی اج میں دنیا چھڑ کے جانی پئی تے میں تیرے باپ نال 25 سال گزارے نے تے میرا بڑا سونا وقت گزریا مینوں تیرے بابے دا کوئی شکایت نہیں تے اج میں بیٹی تینوں گود وچ لے کے میں تیرے نال یہ گل کرنا چاہتی ہوں کہ تیرا بابا گھر آوے اپنے بابے کی بات کر میری بابا جی میری ماں دی جانی والی خواہش ہے جس چادر وچ وحی دا نزول ہوندا ہے وہ چادر میری ماں خدیجہ بنت خویلد نو کفن وچ عطا کیتی رہے سیدہ خدیجہ کبریٰ نے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کے سامنے اپنی فرمائش رکھی ہے کہ 25 سالاں بعد کوئی فرمائش تے او بھی نیک فرمائش کوئی فرمائش زندگی او بھی نیک شریعت دے دائرے وچ رہ اج کل دی بیٹیاں طرح نہیں جڑی منہ کر دتی پوری کروا کے رہنا بھاویں او چجدی ہوے تے بھاویں نہ چجدی ہوے تو سکون نہ ہی ہوئے گا یہ فرمائش پوری ہو گئی لیکن میں سیدہ کائنات دی ماں تو زمانے میں ماما قربان کر دے انہاں دی زندگی ایڈی حسین گزری ہے کہ جدوں ماں شان والی ہوئے تو دھی بھی شان والی ہوندی جدوں ماں ایڈے خاص پیمانے دی مالک سی تو پھر بیٹی بھی تو سیدہ زہرا پھر سیدہ زہرا پاک بھی مولا کائنات دے بیڑے جا کے شکوا نہیں کیتا شکایت نہیں کیتی کہ مینوں ایتھے آ کے لبا کی ہے میں تے نبیوں دے سردار دی دھیاں خامن دے حقوق دس گئیاں سیدہ خدیجہ کبریٰ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ میرے کریم نبی دے پیارے غلام آخری بات تے اس وقت اجازت حضور اپنے نام تک گھر آئے تے بیٹی حضور دی گود وچ آئی تے نالے باپ دی داڑھی مبارک نہ کھیڑ دیاں نے نالے عرض کر دیاں بابا میری ماں دی ایک خواہش ہے بابا میری ماں دنیا چھڑ کے پہ جاندی ہے تے مسلماناں جو اولاد کے سامنے ماپے دنیا چھڑ کے جان تے اولاد دا کلیجہ پھٹ جاتا ہے او سیدہ زہرا پاک دے حوصلے تو قربان جاواں ماں دا پیغام باپ دے سامنے ارسال کر دیاں نے پئیاں بابا میری اماں دنیا چھڑ کے جاندی ہے پئی بابا جی میری ماں جاندی ہے پئی ماں مرے تے مکدے پہ او یار باپ مرے کر دیتا اے ماں مرے تے مکدے بابا جی بارے کرنی ہے بابا جی میری ماں دنیا چھڑ کے پہ جاندی ہے کہ میری ماں دی آخری خواہش ہے کہ میرے کفن میں جو چادر دتی جاوے جس وچ وحی دا نزول ہوندا ہے تے میرے لاجپال نبی دے اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے کیونکہ مسلمانوں سہ سہ جوڑ سنگت دے بیٹھے تے یارو آخر مٹھا کئی
وال نسارے دے شکلا یاد نہ رہی امام الانبیاء مدینے دے تاجدار جب اسراد اللہ حضورہ کا انعامدار سرکار نے بیٹی کو جلدی نال چادر تھمائی فرمایا بیٹی کا چادر لے جا اپنی ماں نو خوشخبری دے دے بابے چادر دے چھڈی ہے ادھر نبی کائنات فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم ہو گئے فرمایا جلدی کر میرے محبوب دی بارگاہ چلا جا خدا کے عرض کر سونیا اسی اپنی چادر دا کفن نہ دیا گئے تے خدیجہ نال تہانوں پیار ہے تے رب نوں بھی پیار ہے رب چاہندا سی جلدی کفن عطا فرماوا آج رب چاہتا سی جنتی کفن عطا فرماواں گے انہاں سیدہ دی نانی نوں جنتی کفن عطا فرماواں گے کیونکہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں اے سیدہ او سلمان خدیجہ کبریٰ نے جنہاں میرے نبی نال وفا کیتی ہے تے پھر میرے رب نے سیدہ خدیجہ نال وفا کیتی ہے حضور آقا انعامدار سرکار سیدہ پاک دی قبر وچ اتر کے رب دی بارگاہ کی تھی مولا میں خدیجہ راضی ہوں مولا میں خدیجہ راضی ہوں مولا میں خدیجہ راضی ہوں تین مرتبہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے رب دی بارگاہ کی تھی مولا یہ اس قبر میں آ گئی میں اپنی زوجہ تے اپنی اولاد کی ماں تے خدیجہ بنت خویلد تے راضی ہوں سونے کوئی راضی ہوں مولا میں بھی راضی ہوں تو ہی راضی ہوں کہ زمانے والے جن واسطے دعا مصطفیٰ کر دے میں اس واسطے آج بھی اللہ کرم کرے بندہ مکہ المکرمہ تے مدینہ المنورہ جاوے کہ مکہ المکرمہ جا کے جنت المالا میں جاؤ کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے قدمہ میں کھڑے ہو کے سیدہ کا وسیلہ پا کے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ تے جیڑی گل منوانی ہوئے منوانے اے توفہ جانے دے جمعہ دا تے جی رب دی بارگاہ تو گل منوانی ہوئے تے پھر جنت البقیع شریف اندر چلے جا کرو مسجد نبوی شریف کے قرب میں جا کے جنت البقیع شریف سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ نے قدمہ میں کھڑے ہو گے جیڑی دعا سیدہ کا وسیلہ پا کے رب دی بارگاہ جو کرو گے پوری ہو جائے گی یہ کاری ایسا ہے کہ اعلیٰ شان والا کرام ہے جنہ دی عظمتاں رب قرآن وچ بھی بیان فرما رہا ہے دعا ہے کہ خالق کائنات تو اڈی میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک تے اسی شان مولا کائنات مولا علی شیر خدا حضرت قرار بیان فرماوا انشاءاللہ مولا کائنات دی شان اگلے جمعہ المبارک تے بیان ہوگی اللہ کریم تو اڈی میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے اللہ کریم ساڈے ملک کو امن دا گہوارہ بنائے تمام بیماراں نو اللہ شفائے کلی عطا فرمائے باخر دعوانا